میں سے کوئی ایک دوسرے کے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا. جن نفع بھی نہیں دے سکتا, جن نقصان بھی نہیں دے سکتا. سمجھ گئے بازی ماں؟ سمجھ گئے؟ جن نقصان نہیں کر سکتا. جنہوں نے ظلم میں شرک کیا تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکو جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف تم جیسا آدمی ہے, چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روکے جن کی پرستش تمہارے باپ داداؤں نے کیے ہیں. اب مجھے کیا بولا جا رہا ہے؟ ہمارے باپ دادا جو دین لائے انہوں جھوٹے, انہوں چور, انہوں ڈاکو, انہوں حرام خور. تو اچھی, جو تو دین لائی ہے وہ اچھا, وہ صحیح. انہوں کون اتنے برے؟ آج تم بتا رہی ہو یہ دین صحیح. سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں نہیں, میرا نہیں ہے, 100 سال پہلے سے آ گیا ہے. تمہارے باپ دادا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ, اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں مگر کھلا جادو. ہم نے انہی مشرکین عرب کو کتابیں نہیں دی وہ انہی پڑھتے ہوں, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا, اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا, اور یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا, اور انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا میرا عذاب. فرما دے میں تمہیں صرف نصیحت کرتا ہوں, یہ ایک بات کی کہ تم اللہ کے واسطے سے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور اکیلے اکیلے, پھر تم غور کرو. وہ تختہ دو نا پیچھے, فریج کے پیچھے, فریج کے پیچھے تختہ. پھر تم غور کرو کہ تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے, وہ تو صرف سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے, کوئی جن نہیں ہے, وہ دماغی کوئی خرابی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں نے تم سے جو مانگا ہو کوئی اجر تو وہ تمہارا ہے, میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے. اور وہ سوری بیٹے پیر لگا, اور وہ ہر شے کی وہ اطلاع رکھنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک میرا رب اوپر سے حق اتارتا ہے اور سب غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں حق آ گیا اور نہ پیدا کرے گا باطل کسی چیز کو, اور نہ لوٹائے جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بہکا ہوں تو اس کے سوا نہیں کہ اپنے نقصان کو بہکا ہوں, اگر میں ہدایت پر ہوں اس کی بدولت ہوں کہ میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے, بے شک وہ سننے والا قریب ہے. اے کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بھاگ کر نہ بچ سکیں گے, پاس ہی ہے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس نبی پر ایمان لے آؤ. اور کہاں ممکن ہے ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا, اور تحقیق انہوں نے اسے قبل اسے کفر کیا اور پھینکتے ہیں بن دیکھے دور جگہ سے اٹکل باتیں پھینکتے ہیں. یعنی کہ ابھی بھی لوگ قرآن کے اندر لکھا ہے با قرآن میں اعتکاف ہمیں کر سکتی گھر میں آرام سے, قرآن کے اندر ہے. ہمیں کیا دیوانے بیٹھے ہیں گھروں کے اندر؟ اب ہم بتا رہے ہیں کہاں ہے, بتاؤ. نہیں ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے. جب ہمیں کہا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عاکفون فی مساجد اللہ, اعتکاف تم مساجد میں کرو, مسجدوں میں کرو. ہم بتا رہے ہیں کہاں لکھا ہے. تم جب نہیں بتا رہے ہو تو تم جھوٹے ہو. جب نبی کی بیویاں اپنی مسجد میں جا کر بیٹھی ہیں تو یہاں کے لوگ کہتے وہ کیسی عورتیں بازاروں میں جا کے بیٹھے ہیں, بازاروں کی مسجد میں بیٹھے ہیں. وہ کون سی عورتیں جو بازاروں میں سے گزر کے خبر کے اندر جا کے دفن ہو جائیں؟ وہ کون سی عورتیں جو بازاروں میں کھلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں؟ بازاروں کی مسجد میں جا کر اندر چار پردوں میں عبادت کرنا اگر گناہ ہے تو بازاروں میں کھلے پردے کے بے پردگی سے جو جانے والی عورتیں وہ صحیح ہیں؟ اعتکاف ویسی عورتیں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں. بن دیکھے دور جگہ نہیں بیٹھنا. میں نہیں بیٹھتی. کیوں؟ مجھے اجازت نہیں ہے مسجد کو جانے کی, میں نہیں بیٹھوں گی. وہ عمل میرے لیے نہیں چاہیے. میرے کی ناراضگی کا عمل ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. حج کو چلو سب عورتیں چلو, میں نہیں آؤں گی.
وہ حج ہی قبول نہیں ہے. طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اٹکل آپ بھی کرتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں, اے با قرآن میں ہے با, کچھ بھی پوچھو قرآن میں ہے با. قرآن ایسا تو ایک معمولی کتاب سمجھ گئے, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے اور ان کے درمیان ڈال دی گئی ہے جیسے ان کے ہم جنسوں کے ساتھ سے قبل کیا گیا, بے شک وہ تردد میں ڈالنے والی شک میں تھے. فاتر کا معنی کیا ہے؟ فاتر کا معنی کیا ہے؟ آپ قرآن کتنی بار پڑھتے ہیں؟ قرآن فاتر کا معنی کیا ہے اور اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اگر جان لے گا نا انسان, سمجھ جائے گا. میں نے بول چکی ہوں آپ کو, میں نے فلاح کا معنی سکھا چکی ہوں. یہ فاتر ہے, فا آتا ہے نا فاتر, فاتر پھاڑنے والا, چیرنے والا, کاٹ کے رکھنے والا. زمین کو پھاڑ دیا ہے اللہ نے, پھاڑ کے بنایا ہے. ہم اپنے کلیجے کو پھاڑ کر, سینے کو, دل کو پھاڑ کر ایمان لانا پڑے گا, تب فلاح پائیں گے. فلق پھاڑتا ہے رات سے دن کو, فلق یاد رکھو, اس کے بعد بھولنا نہیں ہے. فلق پھاڑتا ہے رات میں صبح کو. فلاح پائیں گے, کیا پائیں گے؟ جو وہاں سے ہے, جو رکھا چھپا ہوا ہے خزانہ, اس کو پائیں گے. جنت پائیں گے, دنیا میں اچھی زندگی پائیں گے. جو چھپا کے رکھا ہے وہ پھاڑ کے دے گا رب. فاتر بہت بڑا لفظ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیدا کرنے والے کو فاتر کہتے ہیں, پھاڑ کر رکھنے والے کو فاتر کہتے ہیں. سورۃ الفاتر مکیہ, یہ بھی الحمد سے شروع ہو رہا ہے. نمبر 1 سورہ فاتحہ, نمبر 2 سورہ انعام, نمبر 3 سورہ کہف, نمبر 4 سبا, نمبر 5 فاتر. الحمد یہاں سے پورے میں شروعات ہے, یاد رکھنا بیٹا. 5 انگلیوں سے شکر ادا کرنا, 5 انگلیوں سے, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد. ہر نعمت جو رب دیتا ہے ہمیں, اس کو شکر بجا لائیں. ہر نعمت کو شکر بجا لائیں, ورنہ مٹھی کھلی کی کھلی رہ جائے گی. ہاتھ میں دفتر نہیں دیا جائے گا, علین نہیں دیا جائے گا. اب یہاں سے جو آنا ہے, جو لوگ آ جاؤ, بہت ضروری ہے آپ سب کا آنا. آ جاؤ, آ کے یہاں پہ اٹینڈ کرو. ہر دن کلاس 12:30 بجے کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ. سورۃ الفاتر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. منہ پہ ہاتھ رکھو, شیطان مرد اور عورت اندر گھس جائیں گے اندر. پھر بولے گا, ہاتھ بولے گا تو ذرا ڈانس کر, پھر پیر بولے گا, کمر بولے گی ذرا مٹکا, پھر بولے گا چلو اوڑھنی نکال کے پھینکیں گے, گرمی ہو رہی ہے. یہ سب ہوگا منہ کے اوپر. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیفٹ ہینڈ بیٹا ایسے ہی ہاتھ باندھتے ہیں نا, لیفٹ ہینڈ کو نکال کے منہ پہ رکھنا. اوکے, بسم اللہ. اس کے بعد ہاتھ رکھو گی تو گھس جائے گا وہ. بسم اللہ, بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو أنى تؤفكون. إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه سے سمجھو فاتخذوه عدوا تمہارا دشمن ہے وہ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا مل أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها تاکلو کا مطلب کیا بیٹا تاکلو کا مطلب تم کھاؤ گے یکل کھاؤ تم یکلو وہ کھائے گا یا ایک بات گھبرانا نہیں بیٹا نہ نہیں آتا مجھے کچھ نہیں آتا ابھی بھی جب تک رب نہیں چاہے گا میں نہیں بول پاؤں گا کہ بیٹے یا آئے گا تو فیوچر ٹینس تا آئے گا تو تم کھاتے یا کلو وہ کھائے گا یا کل تم کھاؤ ایک ایک لفظ سیکھیں گے تو معنی سمجھ میں آتا جائے گا بسم اللہ وترى الفلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللهم إني إلى ذكرك شكرك وحسن عبادتك يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر کھجور کی گٹلی کا چھلکا بھی کوئی شریک بنا نہیں سکتے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. मुंह पे हाथ रखो, फिर एक बार मुंह खोलो, जमाई खुद से लेके हाथ रखो, लेफ्ट हैंड रखो. ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ولله المصير وما يستوي الأعمى والبصير. بصیر نہیں بولنا, معنی بدل جائے بصیر. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل. ظل کسے بولتے ہیں؟ زولام زبر ذل سایہ, دولام دل گمراہی, دولام گمراہی, زولام سایہ. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الوانها. یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں کتنے بار پڑھے؟ کیا وہ نو رنگ رنگ نو رنگ مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب. دابا کس کو بولتے ہیں؟ دابا کسے بولتے ہیں؟ اب کیا ہو رہی ہے؟ جانوروں کی بات ہو رہی ہے. ہم انسانوں کو اتنی بار اللہ جانور 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 میں بچوں کو یہی بلا دی اے جانور. تمہیں تب مجھے نہیں معلوم تھا, پڑھنے کے بعد بولی اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں نا, ہمیں فطری دیا ہوا ہے زبانوں پہ, پھر بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بسم اللہ. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير بصير. دلشاد کے لیے دعا کرنا, ہاسپٹل میں بہت پریشان ہے, کہ اللہ آسانی کرے اس کے لیے. سارے مریضوں کا اللہ جو کینسر میں ہیں, جو پریشان کئی سالوں سے, اللہ سب کو تو آسانی عطا فرما, سب کو آسانی عطا فرما, آسانی عطا فرما, آسانی عطا فرما.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. جنت میں کنگر کہاں نمبر سب سے پہلے کس میں لکھا ہے؟ سورہ الکہف میں. نمبر 2 سورہ حج میں. گڈ, ویری گڈ. نمبر 3 فاتر میں اب لکھا ہے نا کنگن. وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ذکر کا شکر کا اس نے بات. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس بولے تو کیا مس چھونا یعنی پہنچنا. مس لا دیکھو قرآن کے پہلے پیج میں دیکھو کھولو. لا یمسہ الا المتطہرون نہیں وہ چھوئیں گے مگر پاک لوگ چھوئیں گے قرآن کو. مطلب جنابتی کی حالت میں نہیں چھونا اور حیض کی حالت میں نفاس وہ تینوں میں نہیں چھونا. بسم اللہ. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. 2 زبر ہے تو 1 زبر پڑھنا ہے آپ کو. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا ولا بينات من بل يهد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرور إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. منہ کھلنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ اسے ڈانٹ ٹائٹ کرو. اوکے, منہ پورا نہیں کھولنا, منع کیا گیا ہے. منہ کھلنے لگا کیا کرنا؟ ڈانٹ ٹائٹ کر لینا. ٹھیک ہے, بسم اللہ. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يهيق المكر سيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا
إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ایک بھی تعریف اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سب کو پھاڑ کے رکھنے والا ہے، پھاڑ کے بنایا ہے، کان کو پھاڑا ہوا ہے، آنکھوں کو پھاڑا ہے کھوپڑی میں سے، فرشتوں کو پیغام پر بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر رکھے ہیں. کوئی بولیں گے کتنے کتنے پر ہیں؟ آپ پڑھ چکے کتنے کتنے پر ہیں فرشتوں کے؟ نہیں معلوم؟ دیکھو مانا نہیں پڑھتے نا بیٹے. بچیاں آپ نے کتنا حفظ کرے؟ 15. آپ بھی 15؟ آپ نہیں کرے، آپ 15 کرے. تمہیں نہیں کرے، تھوڑا بہت کرے. دیکھو قرآن کریم ایک پارہ بھی اگر یاد کر لیں معنی سے، میں چاہ رہی ہوں کہ معنی سے یاد کریں. پورا مکمل قرآن بچے کو ہے. وہ بچہ بھی، ان کا بھائی بھی آتا ہے، بیٹا کتنا یاد کیا؟ الحمدللہ 18 19 20 پارے ہیں. اتنا کر لیا الحمدللہ. سوروں کے نام بولو بیٹے، نہیں سکھائے جاتے، صرف حافظ بناتے ہیں. عالم نہیں ہم لوگ، پہلے حافظ بنو بعد میں عالم بنو. جب تک مر گئے تو ہم لوگ حفظ کے ساتھ علم ساتھ میں لیں گے تو سمجھ آئے گے. بچے کتنی محنت کر رہے ہیں پہ سیکھنے کے لیے. ہاں، فرشتوں کو پیغام پروں والے 2 2 پر، 3 3 پر، 4 4 پر، پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے. جبرائیل امی کو 600 پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا ہے. وہ پر کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں نہیں معلوم، مگر وہ انسان کے جیسے فرشتے نہیں ہیں، پروں والے ہیں. ان کی چونچ ہے، واللہ عالم. وہ کیسے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. کیا میں دیکھی ہوں فرشتے کو؟ انسان کی شکل میں بھی آتی. کون آئے تھے؟ جبرائیل. حدیث جبرائیل یاد ہے نا آپ کو؟ گورے خوبصورت سے آ کے بیٹھے تھے، دونوں گھٹنوں کو ایسے پکڑ کے نبی کے بیٹھے تھے. پھر پورا کیا بتائے تھے، کیا بتائے تھے آپ نے؟ اسلام، ایمان، احسان. ہم نے نماز سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اوکے، منہ پہ ہاتھ. سمجھے؟ الحمدللہ. بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا ہے. اور جو وہ بند کر دے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کے بھیجنے والا نہیں ہے. اور وہ غالب حکمت والا ہے. اے لوگوں تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت. کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ بالکل کوئی نہیں ہے پروردگار. وہ تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، زمین سے بھی رزق دیتا ہے. آسمان سے کیا آتا ہے؟ کوئی ٹرے میں رکھو فرشتے لا کو دیتی؟ کیا آسمان سے آتا ہے؟ بارش آتا ہے. سب کچھ آسمان سے آتا ہے تو ہی زمین پورا جذب کر کے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، پھر سب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں. اور تم سے پہلے بھی رسول اور تمام کاموں کی بازگشت لوٹنا اللہ کی طرف ہے. کوئی بھی کام کرو، جا کر آپ جنابتی بھی کرو کسی مرد کے ساتھ، وہ کام بھی اللہ کے پاس جائے گا.
نیکی کا کام کرو وہ بھی کام اللہ کے پاس جائے گا, سب لکھ دیں گے, سب کام اللہ کے پاس جائے گا, اچھا برا سب جائے گا. یاد رکھنا, اچھا کرو اچھا پاؤ گے, برا کرو برا پاؤ گے. اے لوگوں, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہم ڈرتے ہیں نا, ایسا نہ آنکھ بند ہو جائے, ایسے لیٹ نہ جائیں. اٹھ کے کہتی ہوں ہر دن میں, جب میں اٹھنے سے پہلے اپنی ہڈیوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہوں, صدقہ ادا کرنا نا, سبحان اللہ ایسے پڑھنا ہے تو معلوم ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر اپنی ہڈیوں کو دیکھتی ہوں, یہ تو اتنی, ایک ہڈی دو, اللہ گنتی بھی کرتی ہوں, 3 4 5 6 7 8, ریڑھ کی ہڈی 9 ہڈیاں, اتنی سی ہڈیوں کو تو نے کتنے من کا کھانا, صدیوں کا کھانا دے رہا ہے, سارا اتنا تو دے رہا ہے اللہ. اتنی ہڈیوں کو اتنے کپڑے, اتنے گھر, اتنی نعمتیں, اتنے زیورات, اتنے کپڑے, یہ ہڈیاں ہی تو ہیں جو ہڈیاں کھا رہی ہیں, یہ گوشت ہی تو ہے جو گوشت کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر کیوں نہیں کرے؟ اتنی بات نہیں سمجھ آئی نا اللہ تعالیٰ, نا اتنا نہیں سمجھ پائے نا. یہ گوشت کو کھا رہا ہے, بعد میں یہ گوشت مٹی کھا لے گی نا. اتنی سی چیز ہے, میں غافل کیوں ہے اللہ؟ جو بھی دے رہے ہم پہن رہے ہیں, شکر کر کر کے پہن رہے ہیں. میں معاف کر دے جو ہم اس دنوں میں ناشکری کی تھی, معاف کر دے, معافی مانگو اللہ سے. دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں, دھوکے باز. میری ماں کہا کرتی, دھوکے باز, اٹھو نماز کو اللہ کو دھوکا دے رہے. وہ کہاں سے بولتی تھی نہیں معلوم ہے, ابھی یہاں آیت دکھتی ہے. دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, بس اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنی گروہ کو بلاتا ہے تاکہ جہنم والوں میں سے ہو. وہ کیا کرتا ہے شیطان, آپ کو کیا کرا ہے؟ کس کو آ کے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہا ہے شیطان؟ جلدی بولو, کس کو آ کر شیطان پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے؟ کسی کو بھی کھینچ کے نہیں بلاتا باجی ماں, صرف بلاتا ہے آ جاؤ بڑا اچھا ہے, آ جاؤ ادھر بینڈ اچھی ہو رہی ہے. بینڈ بجاؤ تو فوراً بھاگتے تھے, جب کوئی میوزک آ گئی تو بھاگتے تھے. آج بھی ایمان والی ہوتے ہیں, نماز پڑھتی سیدھا اٹھ کے باہر آ کے دیکھتی ہیں کیا ہو رہا ہے, ہاں یا نا. مگر ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ صحابہ جب کوئی بری چیز ہوتی تو وہاں سے کنارے سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. کبھی کچھ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں, ارے میرے صحابہ اللہ کے نبی کے دوستوں نے کیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کو, نظر نیچے کر کے چلے جاؤ. وہ بینڈ کیا ہو رہا ہے, وہ کون ڈسکو ہو رہی ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, جھانک کے نہیں دیکھا کرو, بسم اللہ, تاکہ وہ جہنم والوں میں ہوں. یہ لوگوں نے کفر کیا, کیونکہ بولتا آگے آگے آئے تھا کہ میں تو تمہیں بلایا تھا, پکڑ کے نہیں لایا تھا. میں آؤ بولا تو تم میرے پیچھے کیوں آئے؟ میں دھوکے باز ہوں, دھوکا دیا. اللہ حق ہے, اللہ حق ہے, سخت عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. سو کیا جس کے لیے ان کا برا عمل آراستہ کیا گیا, پھر اس نے اس کو اچھا دکھا سمجھا, کیا وہ نیکوکاروں جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بے شک جس کو اچھا ان کو نہیں آتا, ذرا مدد کرو. جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ میں ہدایت عطا فرما, ہدایت توفیق عطا فرما, ہدایت ارشاد عطا فرما. بس تمہاری جان نہ جاتی رہے ان پر حسرت کر کے. بے شک جو کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو, پھر وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں, پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے گئے, پھر ہم نے ان کے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. اسی طرح مردوں کو روزے محشر میں اٹھائیں گے. جو کوئی عزت چاہتا ہے, کون عزت چاہتا ہے؟ میں چاہتی ہوں یا رب. نہیں چاہیے بیٹا, یہ کیسا جان, یہ کیسا جان. میرے رب کے لیے دیوانے ہونا تو بات ہے. میں کیا کروا رہی ہوں, سب کو راستہ پکڑ کے اس کے پاس چھوڑ رہی ہوں تاکہ میرا راستہ کلیئر ہو جائے. اوکے, کس کو, ہم سب کو عزت چاہیے, تو کیا کرنا؟ اچھے کپڑے پہننا, عربیوں کے جیسے. دیکھو قدرت, قدرت کو دیکھو. میں خود پریشان تھی, نہیں ہوتا میرے سے, اللہ تکلیف ہوگی, مجھے اللہ کی شان. عربی سٹائل مارنا, انڈین سٹائل مارنا, اچھے کپڑے پہننا, فیشن کرنا, عزت مل جائے گی. یہ ہماری سوچ ہے نا. اچھے کار میں جانا, اچھے اس میں جانا, اچھے سٹائل سے جانا, ہمیں عزت مل جائے گی. نہیں ملے گی. اللہ نے کہہ دیا تمام عزت اللہ کے, مطلب جیسے تم خریب
करीब अल्लाह ताला के होते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत दुनिया में बढ़ाता रहेगा, आसमान में बढ़ाता रहेगा, ज़मीन और आसमान में बढ़ा देगा। इज्जत ढूंढना चाहते हो, इज्जत मांगना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, करीब करीब अल्लाह ताला के चले जाओ, तमाम इज्जतें उसी के पास हैं, उसी ने मुझे इज्जत दिया है। मैं सबको छोड़कर उसी के पास हो रही हूँ, वहीं से मुझे इज्जत आ रही है। आपको इज्जत कहीं और से नहीं आएगी, इज्जत अल्लाह की तरफ से आएगी, ना ही उनकी माँ से नहीं। ठीक है, उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम और अच्छे अमल को अल्लाह बुलंद करता है। जो लोग बुरी तदबीरें करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उन लोगों के लिए तदबीर इकारत की जाएगी। अल्लाह इकारत मतलब ख़त्म कर देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ही ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया है। और ना कोई औरत हामिला होती है और ना वो जनती है मगर उसके इल्म में है। और कोई बड़ी उम्र वाला उम्र नहीं पाता, ना किसी की उम्र से कमी। न आपको समझ में नहीं आएगा, समझा देती हूँ। कोई कोई प्रेग्नेंट अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती, बच्चा किसी को नहीं होगा, और वो पैदा भी नहीं करेगी अल्लाह के हुक्म के बगैर। और रही बात, कोई भी बूढ़ा नहीं होगा अल्लाह के हुक्म के बगैर। क्या बा मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ ना, फिक्र गम से हो गई हूँ। सुबह मैं ऐसी बुढ़ी नहीं होती थी, क्या कि देखो मुझे ऐसा हो गया। सो नहीं, अल्लाह बूढ़ा करता है, अल्लाह जवान करता है, सब अल्लाह करता है। ऐसी बात ना कहे, कुफरिया कलाम ना कहे, अल्लाह ताला ने कह दिया। मगर ये सब किताब लूह महफूज में लिखा हुआ है, लिख दिया अल्लाह ताला ने किताब लूह महफूज में, कब बूढ़ा होना है, जवान होना है, क्या होना है, सब लिखा हुआ है। ये बेशक अल्लाह पर आसान है, और दोनों दरिया बराबर नहीं है। ये एक में शीरीन प्यास बुझाने वाला और इसका पीने भी आसान, और ये दूसरा शोर तल्ख है जो हर एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो। देखो, खारा पानी मीठा पानी सेम सेम है? नहीं है। ईमान वाला और बेईमान वाला सेम है? अल्लाह और अल्लाह के साथ शरीक करने वाले सेम है? ये सब कंपैरिजन अल्लाह कर रहे हैं। ताज़ा गोश्त खाते हो, उनमें से तुम जेवर मोती निकालते हो, समंदर में से फ़ायदा ले रहे हो ना, हैं? जिसको तुम पहनते हो, और तुम इसमें कश्तियाँ देखते हो, पानी को चीरते हुए चलती हैं। ठीक है, पानी को चीरते हुए चलती हैं ताकि तुम उसका फजल से रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न तय्यबा, इल्मन नाफ़िया, अमलन मुतक़ब्बिला, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका शुक्रिका हुस्न इबादतिक। और रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे ये हाथ है, ये हाथ के अंदर मैं हाथ अंदर ठोस सकती हूँ? नहीं। अब ये कपड़ा है, एक कपड़े के अंदर एक और कपड़ा ठोस सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये कैसी कुदरत है, इतना उजाला है, ये उजाले को कैसे अल्लाह ताला अंधेरा करता है, कैसे दाखिल करता है उसको अंधेरापन, कैसे अंधेरे में कैसे उजाले को दाखिल करता है। बहुत बड़ी शान है अल्लाह की, बहुत बड़ी शान है। जेवर पहनते हैं, कश्तियाँ चलाते हैं, और अल्लाह ताला रात को दिन, दिन में रात को निकालता है। सूरज और चांद को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। कहाँ से निकलना, कहाँ से, कोई एक दूसरे को टकराता नहीं है, कुछ नहीं है। यही है तुम्हारा परवरदिगार। कौन है तुम्हारा परवरदिगार? जो खबर के अंदर सो रहे हैं वो पुतले में है वो, या रात को दिन में निकालता है, दिन को रात में निकालता है, जो दरियाओं में तुम्हें देता है, जो पहनते हो मोतियां जेवर, जो गोश्त खाते हो, ये सारा किसका है? परवरदिगार दो आलम का है। उसी के लिए है बादशाहत, उसी के लिए है सल्तनत, उसी के लिए तख्त व ताज। और जिनकी तुम उसके पुकारते हो, वो खजूर की गुठली के चिटलिके के भी बराबर के मालिक नहीं है। कैसे थूक रहे हैं अल्लाह ताला। अक्ल है तो कम समझ जाए, अल्लाह ही थूक रहा है, मुंह पे पूछ के सबर करके तौबा कर लें, वजू करके अपने रब को पुकारे। मैंने भी छोड़ा ना, मुझे क्या मालूम था बुजुर्गान दिन लेकर देंगे बेटे। अच्छा लेकर देंगे, अच्छा मैं अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत लेके दो, हमने यही मांगा, लेके देते हैं। कहाँ कहते सूरह ज़ुमर आएगा, वो लेके नहीं देंगे, हमने नहीं कहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और तुम उनको पुकारो तो वो नहीं सुनेंगे तुम्हारा पुकार, और अगर वो सुन भी लेंगे तुम्हारी हाजत पूरी ना कर सकेंगे, और वो रोज़े क़यामत तुम्हारे शिरक करने का इनकार करेंगे।
اب فار ایگزامپل عبد القادر جیلانی ہیں یا خواجہ غریب النواز ہیں، وہ سب اللہ کے بزرگ اگر ہیں تو ان کو اگر قیامت میں کیا بولیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم، تمہیں جانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سنے نہیں، وہ سنے نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، کوئی خبر نہ دے۔ اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، بے شک میں صرف اور صرف تمہاری محتاج ہوں پروردگار۔ ہاں ربی اسلمت برب العالمین۔ اور اللہ وہ بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے، الحمد للہ رب العرش العظیم۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائیں، نابود کر دیں، وہ نئی خلقت لے آئیں، اور یہ نہیں ہے اللہ پر کچھ دشوار، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلانے تو اسے کچھ نہ اٹھائے گا۔ فار ایگزامپل ماں بولتی ہے سو جا بیٹے تیرے گناہ میں لے لیتی ہوں، تو نماز نہیں پڑھ، تجھے بخار آ گئی ہے، سو جا جان سو جا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نہیں نہیں، وہ بچے کو جہنم میں ڈالیں گے، ماں اٹھا نہیں سکتی اس کا گناہ۔ فار ایگزامپل کئی بچے کہتے امی تم تو بوڑھی ہو گئی ہے، میں نے نہیں کہا، جب میری ماں اندر مر کے پڑی ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا تھا امی اٹھو چلو نماز پڑھ لینا، چلو نماز پہ آ جاؤ، بچپن میں ہمیں اٹھاتی تھی، آج ہم تم کو اٹھا رہے ہیں، یہی تو ہے نا۔ تو یہ بات ہے۔ اب بچے کیا کہتے ارے ہماری امی سو جانے دو بھائی، کام کر کے تک گئی ہے، ڈسٹرب نہیں کرو، نماز کو نہیں اٹھاؤ، ہم ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرتا ہے ان کا بوجھ ان کے سر ہے، خواہ اس کے خرابت دار ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان کو ڈراتے نصیحت کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کسے ڈرائیں گے؟ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کو ہی ڈرا سکتے ہیں۔ سب کو ڈرا سکتی ہوں میں؟ سب کو راستے پہ لا سکتی ہوں میں؟ نہیں۔ اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ہے۔ پاک صاف کا مطلب کیا؟ کپڑے پاک، گھر پاک، گناہوں سے پاک، یا عمل پاک، گناہوں سے پاک جو ہوتا ہے خود کے لیے گناہوں سے پاک ہو کے جنت پا رہا ہے۔ اوکے؟ اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا اور اندھا برابر ہے؟ نہیں۔ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہے، نہ سایہ نہ جلنی برابر ہے، اور برابر نہیں زندہ اور مردہ۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، تم ان کو سنانے والے نہیں جو خبروں میں ہیں۔ کتنے بار کہہ رہا ہے، نہیں جی نبیاں کی خبر الگ، ان کی خبر الگ، وہ پردے میں ہے۔ وہ کون سے پردے میں ہیں؟ ذرا پردہ اٹھا کے بلا لو، آ جائیں باہر، بلا لو نا۔ اتنی محبت ہے، تم اتنی محبت دکھا رہے ہو، چشمے جلا رہے ہو، سب ہم نے بھی کیا ہے، میں بلا کے تھک گئی، پردے سے کوئی نہیں آئے، نبیوں کو بھی بلا کے تھک گئی، کوئی نہیں آئے، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا بیٹا؟ کوئی نہیں آئے گا، بلکہ تم صرف ڈرانے والے ہو۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا جنت کی، ڈرانے والا جہنم سے، اور کوئی امت نہیں جس پر کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تحقیق ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس کے رسول آئے روشن دلائل نشانیاں صحیفے اور روشن کتابوں کو لے کر، پھر جب لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں، غور سے دیکھنا، بہت بڑی تعریف ہے میرے رب کی۔ پھلوں کو دیکھو، رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں میں دیکھو، گھاٹیوں میں دیکھو، سفید اور سرخ رنگ کے ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، کچھ گہرے ہیں کچھ سیاہ ہیں۔ اسی طرح میں جانوروں اور چوپایوں میں بھی ان کے رنگ مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، جو رنگ دیے ہیں شکر کرتے ہیں، سامنے والے کو کم دیے اس کو حقیر نہیں جانتے ہیں، تو یہ سب یاد رکھے گا۔ بے شک اللہ غالب بخشنے والا، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو نماز کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، شاید آپ لوگوں کو پھر بھی مسٹیک کریں، جب جماعت میں کرتی ہوں بول نہیں پاتی، اب اللہ یاد دلا رہے، نماز کو کھڑتے ہیں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع دین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، 2 رکعت ختم ہو کے تشدد سے اٹھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کیسے بولتے ہیں، تشدد آدھی نماز ہو گیا نا، آدھے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، ہر رکعت میں نہیں کہنا، آپ ہر ایک میں اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں الحمد سے پہلے نہیں اٹھانا، وہ یہ بھی مسٹیک کرتی ہے، ریشما بھی مسٹیک کرتی ہے،
اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر، ایسی تجارت کی امیدوار ہیں اس پر ہر الحمدللہ صحیح کر رہی ہوں باجی، صحیح کر لیا ماں، الحمدللہ الحمدللہ باجی صحیح کر رہی ہوں، الحمدللہ کیا ماں، الحمدللہ صحیح کر لے ہوں باجی کی، شکر اللہ کا۔ اور کئی عورتیں میرے ساتھ تراویح میں کھڑ رہے ہیں، آپ کی پوتی کو آپ بولو، سب کو بولو کہ نماز جب لکھ دی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کے تھرو میں نے سکھایا ہوا ہوں، تو ان کو سکھاؤ کہ نماز میں ہاتھ اٹھائیں، کیوں تکبر کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ ہاتھ ہی تو اٹھانے بول رہے ہیں، تمہاری دولت اٹھانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں نا، تمہارے خزانے اٹھانے کے لیے تو نہیں بول رہے ہیں نا، یہ پہاڑ اٹھانے کے لیے تو نہیں بول رہے ہیں نا، یہ پہاڑ والا ہاتھ کے لیے اتنا غرور، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر و ثواب پورے دے دے اور انہیں اور زیادہ دے، اپنے فضل سے بے شک و بخشنے والا قدردان ہے۔ اور جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، کتنی کتابیں، سب کی یہ ہیڈ ہے قرآن۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے، سن رہے ہو؟ یہ یاد رکھ لینا بات، ہمیں وارث بنایا گیا ہے، ہمیں اللہ نے وارث بنایا ہے، کس کو چنتا ہے اسی کو دیں گے۔ آپ کو بھی چنا ہے، آپ کو بھی چنا ہے، ہم سب کو چنا ہے، شکر ہے میرے رب کا۔ آپ حفظ کر رہے ہو نا، وہ اتنے کے وارث ہو گئے، اتنے صورتوں کے وارث بن گئے، جو قرآن آپ حفظ کر رہے ہو وہ وارث ہو گئے، اس کے حقدار ہو گئے۔ بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی میاں نہ روی ہے، ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ کتنے طرح کے لوگ ہیں دیکھ لو یہاں پہ، کوئی کیا کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، یعنی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے ایکسیپٹ بولو منہ سے، دوسروں کو کیا بیان دو گے بیٹا، بولو نا، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں، میاں نہ روی کرتے ہیں۔ میاں نہ روی کیا کرتے ہیں، تھوڑی نماز پڑھ لیے، تھوڑا آرام سے بیٹھ گئے، ٹانگیں لمبی کر کے، تھک گئے بھی ہو گیا۔ کوئی کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی میں سبغت لے کے جاتے ہیں۔ ان تین میں ہم کیا بنے؟ تین میں باجی چھوڑو نا باجی، تھک گئی، کل کر لیو نا باجی، گلا پس ہو گیا باجی، آج نہیں پڑھو باجی، کیوں بولتے ہیں آپ؟ یہ تین میں کیا بنو گے؟ میاں نہ روی میں آؤ گے نا، سبغت لے جاؤ گے تو جنت میں اولین نبیوں کے ساتھ اگر رہنا ہے، آپ کو صدیقین شہداء کے ساتھ جانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، سبغت لے جاؤ، جلدی جلدی وہ نیکیاں کما لو، اپنے آپ کو تھکا کے کر لو، پوری اپنی آخری سانس تک نکلنے تک اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کر لو، ورنہ ان کے ساتھ چھوٹی جنتوں میں جا کے رہو گے۔ مجھے نہیں چاہیے ہو، بالکل بھی نہیں چاہیے، اللہ اگر دیں گے نا وہ جنت چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہے، وہ جنت سب کچھ ہو، کیونکہ ہم کیوں سب کچھ اس کی راہ میں چھوڑ رہے ہیں نا۔ قیامت کس کے لیے آتی ہے؟ نہ کافر نہیں چاہتا کہ قیامت آئے، قیامت کس کے لیے؟ جو شہید ہوئے ان کو اجر دینے کے لیے، قیامت کس کے لیے؟ جو بھوکے بھوکے روزے رہتے ہیں ان کو تحفہ دینے کے لیے، قیامت کس کے لیے؟ جو رات بھر اللہ کو پکارتے ہیں، کھڑتے ہیں، دن رات کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت، ان کے لیے جو دنیا میں اپنے لیے کما کے جو کمائی رکھے ہیں اس کا اجرت لینے کے لیے قیامت آتی ہے۔ قیامت کب آتی کی نہیں بولو، کہ میں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیاری کی ہے تم نے؟ ایک ہی سوال، کیا تیاری کی ہے تم نے؟ بسم اللہ۔
ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں، کیونکہ سورہ رحمان میں آئے گا چھوٹی جنت بڑی جنت. میں چھوٹی جنت پہ میں مسکراتی ہی نہیں ہوں، بڑی جنت آئی تو جلدی جلدی مسکرا کے دعا کرتی ہوں مجھے یہ دے دو اللہ تعالیٰ. سونا بہت پسند ہے، سونا چاندی کے برتن دو، سونے چاندی کے دیواریں دو، وہ جھولے سونے کے دو، سونے کے تاروں کے وہ دو، ہر چیز سونے کی دو، موتیوں کی دو، موتیاں پسند ہیں. یہ بڑی بڑی کے لیے بڑا بڑا کام کرنا نا، نہیں کر سکے تو کوشش تو کر لینا. نہیں، بسم اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے. آج عورتوں کو کنگن پسند نہیں ہے، پہننا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، پہنو مگر آواز نہ کرو. اللہ ہم سب کو جنت میں عطا کریں. سونے اور موتی کے ان میں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، حریر. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ. کیا کہیں گے وہاں بھی وہ لوگ جنتی؟ یہ پوائنٹ کو نوٹ کرو، میں پورے قرآن میں نوٹ کر لوں، آپ کو بتا رہی ہوں بار بار. الحمدللہ، دیکھو کیا بول رہے ہیں وہ لوگ، الحمدللہ وآخر دعوانہم ان الحمدللہ. اس سے پہلے پڑھے تھے، اب کیا آیا؟ اب الحمدللہ. ہر بات کچھ بھی پھٹا پرانا کوئی ڈریس لا کے دیے عورتیں منہ بناتے ہیں. اوڑھنی کسی کو کلر کی اگر لے کے آتی نا، میں لال کسی کو چلی گئی، اودی چلی گئی تو دیکھ کے منہ بناتے، ارے وہ اودی اچھی ہے لال اچھی نہیں ہے، وہ پیلی اچھی ہے، منہ بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شکر نہیں ہے. الحمد، یہ ملا الحمد، وہ ملا الحمد، جو بھی ملا الحمد. ٹھیک ہے؟ دنیا میں جو شکر کرے گا وہ جنت میں جا کے بیٹھ کے الحمد بولے گا. جو دنیا میں الحمد کیا یہ بندے بولے گا، کیا یہ جہنم کاش میں ہوتا، یہ بولے گا. بسم اللہ. میں کہاں سے کہہ رہی ہوں؟ قرآن سے کہہ رہی ہوں، میں گئی نہیں ہوں نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہ جاؤں بھی میں وہاں پہ، اللہ نہ لے جائیں. اللہم انی اعوذ بک عذاب جہنم، اعوذ بک من عذاب جہنم، اعوذ بک من عذاب جہنم. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. دنیا میں بھی میرا رب نے میرا غم دور کر دیے، فکر دور کر دیے. بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. قدر کرتا ہے کس کی؟ جو معافی مانگتا ہے، جو شکر کرتا ہے. دیکھو، ان ربنا لغفور شکور، جو معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اس کی ہی میں قدر کرتا ہوں. اور جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے، نہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے. جس دن، کیونکہ تکلیف دنیا میں جو اٹھاتا ہے جنت میں اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی. جو دنیا میں تھک تھک کر نیکیاں کرتا ہے، تھک تھک کر نیک کام کرتا ہے، اسے جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. نہ ان میں قضا آئے گی اور نہ وہ مر جائیں گے اور نہ اس سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا کچھ عذاب. اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. جہنم ملتی ہے تو ناشکرے کو. بیٹا گڑیا آپ لوگوں میں ڈریس کسی کو لائے مما، جاؤ میں نہیں پہنتی، میں اچھا نہیں، اسے اچھا لے کر آ گیا، مجھے نہیں لے کر آیا. اب بولتی منہ کھلا آپ کا، ہاں نا، ہم بولتی نا، میں بولتی تھی، آپ بولتی نہیں؟ بولتے، ہر بات کا شکر کرتی. ہاں بیٹا، کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں، میں بھی نہیں ہوں، میں بھی کبھی ناشکری کر بیٹھوں گی. یہ آیت کو یاد کر کے ہم شکر کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہ دوزخ کے اندر چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے برعکس جو ہم کرتے تھے. یا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی، اللہ پوچھے گا کہ نصیحت پکڑ لیتا، اس وجہ سے نصیحت پکڑنی تھی. اور تمہارے پاس نہ ڈرانے والا آیا تھا کیا؟ سو اب ان کا مزہ چکھو چکھو چکھو. ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. آج ہم روزہ رہ کر، کل گنجی بھی بناتے وقت کسی نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا چکھ لو باجی، سامنے نوک پہ چک کے تھوک دو، لق میں نہیں جاتا، معاف کرنا، میں نہیں چکوں گی. کسی کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ چکنے کے لیے بے روزگار کو. وہ کیوں چکنے کی اجازت ملی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھانا، فائدہ نہیں اٹھانا. اگر شوہر ظالم ہے تمہیں مارے گا توڑے گا،
تب تمہیں اجازت ہے کہ انی پہ رکھے. تبھی بھی میں نے یہ دعا کر کے ڈالتی تھی. ظالم تو نہیں تھے شوہر کو کھانا بنانے کے تبھی بھی ہم نے نہیں چکھا, کبھی بھی نہیں چکھا روزے کی حالت میں, نہ چکھو. ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے. بے شک ان کے سینوں کے بھیدوں سے باخبر ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا, جس نے کفر کیا تو اسی پر تم نے سب کو جانشین بنایا نا زمین میں اللہ تعالیٰ نے, اور جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کے کفر کا وبال. اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا, اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر خسارے کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تم مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا, کیا پیدا کیا. جو بتوں کو پوچھو کیا پیدا کرے, مزاروں میں ہیں ان کو پوچھو کیا پیدا کرے. یہ آسمان کے بنانے میں ان کا کیا ساجا ہے, آسمان بنانے میں کیا سجایا ہے انہوں نے. ایک تارا لگیں کیا, ایک سورج لگیں کیا, یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کیا وہ اس کو سند پر ہو, سند رکھتے ہوں. بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے دھوکے کے سوا. کیا وعدہ کرتی ہیں؟ تمہیں جنت کو لے کر جاتی ہیں ہمارے پیر, کیا میری مریدی میں آ جاؤ, دھاگا پکڑ کے آ جاؤ گے. بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو, اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو, اللہ نے تھام رکھا ہے زمین کو. وہ ٹل نہ جائیں, اگر وہ ٹل جائیں انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا. زمین ہل گئی کوئی پکڑنے والا نہیں, حکم رب کا ہو گیا. کیونکہ ایک بات بتاتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ گئے تھے, احد کا پہاڑ پہ. احد نا ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر مارتے ہیں زمین پہ, کہتے ہیں تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک رسول کھڑا ہوا ہے, ایک شہید کھڑا ہوا ہے, ایک صدیق کھڑا ہوا ہے. تو زمین ہلنے سے خاموش ہو گئی. تو اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ مانو اللہ کے احکامات کو. مثلا زمین ہلا دے ہم دھس نہ جائیں. بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے. اور انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائی ہیں. اللہ کی قسم کل میں تمہیں پیسے دے ڈالتی ہوں, اللہ کی قسم کل میں آ کر ملتی ہوں تمہیں, اللہ کی قسم اب دعوت کو آ جاتی ہوں میں, اللہ کی قسم کل میں بک لا کر دے دیتی ہوں لکھ کر, اللہ کی قسم ہوم ورک میں کر لیتی ہوں. ہر بات پہ جو قسمیں کھاتے ہو جہنم کو چلے جاؤ گے. اللہ کی قسم کبھی نہ کھاؤ, بہت ضروری ہے تو کھاؤ ورنہ نہیں ہے. بہت بڑی ہستی ہے وہ لوگ, بہت قسمیں کھاتے تھے. ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے, اللہ اور اللہ کے کلام کی قسم کھاتے ہیں, وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے دنیا کی ہر ایک امت سے بڑھ کر. پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آیا, نذیر کا مطلب ڈرانے والا. نظر سے ڈرانے کو نذیر بولتے, اوکے, مطلب نظر سے ڈرانے کے کلو دے رہی ہوں, تو میننگ نہیں ہے, وہ ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں. کیسا ڈرائیں گے با بول کے, کیسے ڈرائیں گے, کیسے, کیا کیا بولیں گے؟ تم غلط یہ کرو گے تو تم کو آگ میں ڈالا جائے گا, تم نیکی کرو گے تو بہشت زیور یہ سارے تحفے ملیں گے, بڑے محلات دیا جائے گا, ڈرایا جائے گا. بہت بڑا گڑھا ہے اور ایک چنگاری اونٹوں کی اتنی بڑے محلوں کی اتنی چنگاری ہے جہنم کی, یہ ڈرایا جاتا ہے. تو ان میں سے بدکنے کے سوا اور کچھ زیادہ نہ ہوا. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب, بری چال کے سبب. دیکھو میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی, یہ آیت کی بنا پہ, ورنہ پہلے میں بھی سمجھتی تھی مجھے اتنا سارا علم آتا ہے. میں آپ کو گواہی دلیل یا آیت سے بتاتی ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ تکبر کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا. آپ کبھی بھی سمجھنا, میں بچی کو سمجھتی ہوں یہ میرے سے اچھی ہے, آپ بچیوں کو سمجھتی ہوں آپ میرے سے قابل ہیں. کیوں؟ سب میں قابلیت ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ میرے میں قابلیت ہے. وہ سمجھیں گے تو تکبر میں ریاکاری میں ختم ہو رہے. جہنمی کے کیا کیا خرابیاں ہیں اس میں دیکھ لو. وہی تو بتا رہی ہوں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اپنے آپ کو, ابلیس نے کیا کیا, میں آگ سے بنا, میں بڑا ہوں, وہ نہیں میں بڑا ہوں, غرور.
बुरी चाल के सबब बुरी चाल का वबाल सिर्फ उसके गिरने वाले पर पड़ता है। तो क्या वो सिर्फ पहलुओं के दस्तूर का इंतज़ार करें तो तुम अल्लाह के दस्तूर पर हरगिज़ कोई तब्दीली ना पाओगे, तो तुम अल्लाह के दस्तूर पर हरगिज़ कोई तगय्युर ना पाओगे। क्या वो दुनिया में चले फिरे नहीं कि वो देखते नहीं कि उनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा हुआ और वो क़ुव्वत में उनसे ज़्यादा थे। और अल्लाह ऐसा नहीं, देखो अब जाके देखते हैं, वो दरगाह को जाते हैं, बगदाद को जाते हैं देखने के लिए, हाँ वहाँ जाके देखते हैं दरगाहों को, मज़ारों को देखने के लिए। क्या देखने जाते हैं? संगे मरमर की मज़ार बनी है, अजमेर में हीरा उनके सीने के ऊपर खबर पे इतना बड़ा हीरा है, ये सब देखने जाते हैं। क्यों? वो भटके हुए हैं। उसी जगह पे देखने चंद लोग जाएंगे इनका हशर क्या हुआ है। नबियाँ होकर भी खबरों में हैं, वलियाँ होकर भी खबरों में हैं, इनका हशर ऐसा है। हमारा कल क्या होगा? इतनी इबादत करके, इतना अल्लाह के करीब रहकर खबर में मिट्टी में दबे हुए हैं, कल हमारा हम कहाँ दबना है। दो तरह के लोग हैं। पैर में हाथ नहीं डालो बेटा। और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोई शय आसमान से उसको हाजिज कर दे और ना उसको ज़मीन में कोई शय उसे हरा सकती है। बेशक वो इल्म वाला, कुदरत वाला है। अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़े तो ना छोड़े कोई चलने फिरने वाला। अल्लाह अगर पकड़ने लगे, माफ़ ना करे, गुनाह करो तो अल्लाह ताला नियत करो तो लिखते नहीं हैं, गुनाह करो तो एक लिखते हैं, नेकी करो तो ये 70 गुनाह लिख देते हैं, या 10 लिखते हैं या 70 लिखते हैं। 700-7,000 उनकी मर्जी, बड़ा चढ़ा के देते हैं, दुगना देते हैं। मगर अल्लाह ताला इतना करने के बावजूद भी तू जहन्नुम में जाएगा, कुछ नहीं। अगर ऐसा पकड़ते तो अल्लाह ताला एक इंसान भी ज़मीन पे चलता फिरता नहीं था, लेकिन वो उन्हें एक मुद्दत मुइन तक ढील देता है। जब आ जाएगी उनकी मुद्दत, उनके अमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। सूरतुल यासीन, कुरान में कितने जुज़ हैं? 30 जुज़ हैं। 15वां पारा में क्या आता है? पहला सूरा सुबहानल, तीसरा आता है 15। तुम्हारा मैं एक इंसान हूँ, औरत मर्द छोड़ दो, इंसान की बात करते हैं। ओके, मैं एक इंसान हूँ, मेरी आधी सूरत इधर है, मेरी आधी सूरत इधर है ना? सीना बराबर, मेरे दिल कहाँ है? मेरे बीच में है। नहीं पढ़ा आपने साइंस? साइंस नहीं पढ़ा है। देखो जाके साइंस के बारे में, इंसान का एक इंटेस्टाइन चेक करो। बीच में 15 जुज होते हैं, 15 जुज, यहाँ पे 20 जुज होते हैं। 3 जुज में हमें सूरह यासीन मिल रहा है। बराबर जहाँ पे दिल होता है वहाँ पे कुरान की कैलकुलेशन में भी दिल वहीं पे रखा गया है। कल्ब है, पूरे कुरान का दिल है। 20 पर 2 पारा जो शुरू हो रहा है, ये कुरान का दिल है। ये पढ़ने से दिल में हलचल होती है। मैंने पहले भी बताई हूँ, मेरी मौत तक बताती रहूँगी। दिल मेरे माँ का आधा पौना ख़राब हो गया था, ऑपरेशन के थिएटर अंदर लेकर गई, डाली थी। 20 मिनट तक उनको मैंने यासीन का विर्द कराती रही, यासीन। फिर वो डॉक्टर को भी बोली, मुसलमान था, उसने टाइम दे दिया, नहीं मैं रेडी करने तक तुम कराओ, मैं मुसलमान हूँ, ईमान रब पे रखता हूँ। बाद में डिग्री बोल के फेंका हो, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। तो पढ़ते रहे। उसके बाद उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, हलचल हो गई। ओके, ऑपरेशन, मौत तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, बगैर ऑपरेशन के वो मरी, 10 साल जिंदा रही। मैंने यासीन मेरे स्टूडेंट्स को भी कहा, किसी का हार्ट का था, उन लोगों ने प्रैक्टिस किया, अभी जो ग्रुप में भी हैं, तो उन लोगों को अल्लाह ने, सारी बहनों को अल्लाह ने आसानी दी है। आप लोग फजर में इसको तिलावत कर लिया करो। कैसे पढ़े? यासीन वल कुरान हकीम नहीं पढ़ना, यासीन, तब जाके खींच होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चंस नहीं करना। वल कुरानिल हकीम, इतना पढ़ते रहिएगा। फिर उसके बाद पूरा सूरा पढ़ना है। मतलब के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कुरान को, पढ़ लेंगे पूरा यासीन। उसके बाद अगर किसी को सीने में तकलीफ है तो पढ़ेंगे यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान है बा हिकमत वाला, ठीक है। सिर्फ मतलब के लिए कुरान को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह। सूरतुल यासीन मक्किया,
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين इसे क्या पढ़ो मतलब क्या इत्तिबा करो पैरवी करो इत्तबिऊ मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून वमा लिया खत्म कर देंगे पहले ये मुहूर्फ मुक़त्तआत है जो अल्लाह ताला को मालूम है कसम है बा हिकमत कुरान की हिकमत वाला है हकीम है ये हकीम है दुनिया में भी आखिरत में भी हकीम है ये बेशक आप रसूलों में से हैं सीधे रास्ते पर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा है जो उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे जन्नत को नहीं जा पाएंगे उनके रास्ते को जो छोड़ा वो कभी नहीं पाया नाजिल किया हुआ गालिब मेहरबान का ताकि आप उस कौम को डराएं इसके बाप दादा नहीं डराए गए हैं बस वो गाफिल है तहकीक उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है बस वो ईमान ना लाएंगे बेशक हमने उनकी गर्दनों में डाले हैं तौख थूड़ियों तक अड़ गए हैं तो उनके सराइल रहे मतलब क्या गले में जंजीर डाले क्या होता है नलडे में इतनी बड़ी डाले तो क्या होता है ये उठ जाता ऊपर उड़ गया तो नीचे का कुछ दिखता नहीं आज दुनिया में जो देख रहे हो कुछ नहीं दिखेगा
आज ऊपर ऊपर देख के जो चल रहे हो ना, जंजीरें डाल के ऊपर कर देंगे अल्लाह ताला। और हमने गर्दन उनके आगे एक दीवार, उनके पीछे एक दीवार, फिर हमने इन्हें ढांप दिया, बस वो देखते नहीं। जब भी हमें आते कभी काफर से बचने के लिए, हम अल्लाह से दुआ करके दम कर देते, अल्लाह ताला आसान करते, अल्लाह खैर करे। बराबर है उनके लिए, ख्वाह तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, ईमान नहीं लाएंगे। देखो ज़बान की बात चलते चलते कुरान में ईमान की आती है। और इबादत कितनी तरह की है, आप बच्चे बोलिए, कितनी तरह की हम इबादत करते हैं। नमाज में हम कहते हैं 3 तरह की है, ज़बानी इबादतें, जिस्मानी इबादतें, याद आ रहा है बेटा, ज़बानी इबादतें, जिस्मानी इबादतें, माली इबादतें। अत्तहियातु ज़बानी इबादतें, उसके बाद अत्तहियात लिल्लाह, वस्सलावातु जिस्मानी इबादतें, उसके बाद वस्सलावातु तय्यिबातु क्या है, पाक। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। और उसके सिवा नहीं कि तुम उसको डराएं, डराते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बिन देखे अल्लाह से डरे, बस उसे बख्शिश और अच्छे अजर की खुशखबरी दे दो। मतलब अगर तुम कोशिशें कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, तो कोई अगर गुनाह हो गए तुमसे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। इतनी कोशिशें करके तुम चल के कुछ गुनाह हो गए अनजाने में, तो अल्लाह पकड़ के जहन्नुम में नहीं डालेगा, बचा लेगा, उसको बख्शिश कहते हैं। और मुर्दों को ज़िंदा करते हैं हम, उनके अमल और उनकी निशानियाँ लिखते हैं जो वो छोड़ गए हैं। अब वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान खानी कराते हैं, मुझे बोलते हैं कुरान खानी पढ़ाना क्या नज़र, कितनी बार बोलती हूँ, कुरान खानी पढ़ाओगे, कुरान खानी करोगे, जो जो पढ़े हैं उनको सवाब जाएगा, आपको नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, मुर्दों को बख्श रही ना, उनको दे दो, इनको दे दो, उनको दे दो, कहाँ से दे सकते हैं। देखो हम उनके अमल और उनके निशानात लिखते हैं, जो कर रही हैं अमल, जो छोड़ कर आ रही आगे आगे निशानियाँ सब लिख डाले। जो तुम कुरान पढ़े हम लिख लिए, तो वहाँ से लूहे महफूज से तुम निकालोगे, हम निकालेंगे, हमारे बाप निकालेंगे, इसमें है हिम्मत, इसमें है किसी के बाप में है हिम्मत कि लूहे महफूज से निकाल कर तुम फलां को दो। किसको ऑर्डर कर रहे हो, रब्बुल आलमीन को। अल्लाह तू आधा दे उनको, पऊ दे उनको, कुरान उनको दे, उनको सवाब दे। सवाब देने वाला तो रब है। रब की हुकूमत में आड़ आके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुदरत पे भी हुकूमत कर रहे हैं। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करना, जो पढ़ दिए लिख दिए हो गया, उनको पहुंच जाएगा जो जो तुमको पढ़ाए हैं। मुझे कितने हजरत, कितने उस्तादा, कितने उलमा पढ़ाए हैं, सबको जाएगा। अब मैं पढ़ रही हूँ, सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता है, जो सहाबा हैं 1 लाख से जो जो जहाँ से दीन फैला है, बाकायदा बोल सकते हो, है किसी में दम, कोई है दुनिया में ऐसा स्टेप कहाँ से बता सकते हो, कोई नहीं बोल सकता, ये रब के काम है, इसलिए अल्लाह ने ऐसा रखा है निज़ाम उनके। और जो छोड़ गए मर जाने के बाद, अब मैं एक दिन इंशाअल्लाह जब मेरा वक्त आएगा, अल्लाह में मांगी हूँ अल्लाह से लंबी उम्र दे कि कुरान इन सब को ऐसा सिखाऊं जो तेरे इज़्न से, तेरे फजल से, तेरी अता से, कि ये सब माहिर हो जाएं, पूरे कुरान की पूरी चीज़ें सब में फैल जाएं। फिर मुझे तो उठा ले अल्लाह, मैं खुशी से आऊँगी। अब छोड़ दे मुझे, अब छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इल्म दे, फैलाने के लिए दे, इल्म दे, फैलाने के लिए दे, पहुंचाने के लिए दे, मेरे पास रखने के लिए नहीं। अल्लाह अगर मैं मर गई, छोड़ जाऊंगी, जो जो रिकॉर्ड्स मेरे पास में छोड़ रही हूँ यूट्यूब में, तो आप सबको मैं सिखा रही हूँ, तो तुम्हारे नस्लों को, उनके नस्लों को ये छोड़ जाने का भी लिख दिया अल्लाह ताला ने। कितना मैं कर रही हूँ अमल, वो भी मरने के बाद आएगा। समझ गए। आयत नंबर 12 सूरह यासीन, सब उन कुरान खानी करने वालों को बताओ, ये दलील है। और हर शय को हमने लूहे महफूज में शुमार कर रखा है, और उनके लिए बस्ती वालों के किस्सा बयान करें। मैं अरबी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है? हाँ, ये ख़त्म करना है ना। हाँ, जब उनके पास रसूल आए, तब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे, तो उन्होंने उन्हें झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तौक़ीयत दी। फिर उन्होंने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो बोले, तुम मैं हम जैसे आदमी हो, और नहीं उतारा अल्लाह ने कुछ भी, तो मैं झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। मुझे कई बार कई औरतों ने कहा, कहाँ जी है कुरान में, तुम लोगों के सामने किया ना, कितने बार कुरान खोल के इन लोगों को बताई मैंने। और हम पर हमारे ज़िम्मे नहीं, मगर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है।
कहने लगे हमने मनहूस पाया, किसको? रसूल को मनहूस पाया इन लोगों ने। किसको मनहूस पाया? रसूलों को मनहूस कहते थे। तुम्हें अगर तुम बाज ना आए हम तुम्हारे जरूर संसार कर देंगे, तुम्हें हमसे दर्दनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। और उन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है। क्या तुम उसको नहुसत समझते हो? तुम समझाए गए हो, बल्कि तुम हद से बढ़ जाने वाले हो। शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। हमने ये शहर के परले किनारे से पहले भी पढ़ा था। कौन सा ये? नहीं बोलोगे? मैंने पहले ही आपको क्लू दी थी। जो होता है ता जो होता है, ता जो होता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से। हाँ, ता जो होता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से। मूसा अलैहिस्सलाम को परले किनारे से आके किसी ने बोला तुमको कत्ल करने वाले हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब यहाँ से परले किनारे से आके कह रहे हैं रसूलों की बात। अब क्या होता है, आगे बढ़े। उसने कहा है मेरी कौम, तुम रसूलों की पैरवी करो, तुम उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ताब हैं। ये जुज़ खत्म हो गया।